بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پیشتر بعض اراکاز میں جہاں اہل فن کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اکثر دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامی پہلوانوں میں سے سمجھے جاتے تھے۔ شاہ سواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے، اس طرح جم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت تک بھی نہ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت فتول بلدان کی روایت کے موافق قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں میں سے 40 مسلمان مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ بقول بعض 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد اور بقول دیگر 45 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار علماء اور زہاد صحابہ میں ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت گویا نصرت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے اس قدر جدال و مارکہ آرائی کی کہ مجبوراً ان کو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام بمنزلہ ایک اقبال مند آدمی کے ہو گیا کہ ہر قدم پر ترقی کرتا تھا۔ جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پائی، اسلام کے اقبال میں کمی آئی کہ ہر قدم پیچھے ہی پڑتا ہے۔ ابن سعد صہیب بن سنان رومی سے روایت کرتے ہیں کہ جب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام ظاہر ہوا۔ ہم کعبہ کے گرد بیٹھنے، طواف کرنے، مشرکین سے بدلہ لینے، ان کو جواب دینے لگے۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لی، دوسرے میں تیر، اور پشت پر کمان لگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ 7 مرتبہ طواف کیا، 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھیں، پھر سرداران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور ایک ایک سے کہا کہ تمہارے منہ کالے ہوں، جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو وہ آ کر مجھ سے مقابل ہو۔ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھے اور یوم احد میں ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بحالت خواب یا سفر معراج میں جنت میں دیکھا کہ ایک عورت ایک قصر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ قصر کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ میں وہیں سے لوٹ آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیرت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی، پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کے قمیص سینے تک ہیں، بعض کے اس سے زیادہ، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قمیص زمین میں گھسیٹتا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا قمیص سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ واللہ جس راستے سے تم جاتے ہو اس راستے کو شیطان چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ اہل جنت ہیں۔